रजा तो ए रजा, अव्वल गया आखिर गया। दुनिया कहीं जाएगी, तुम्हें रसूलुल्लाह के कदमों में होना होगा, तुम्हें इस्लाम की चौखट पे पड़े रहना होगा, तुम्हें दीन से वाबस्ता होकर के रहना होगा। ये टीवी के अल्लाह अकबर 2 कौड़ी के लोग जो आज तुम्हारे मजहब पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनको क्या पता इस्लाम का हुस्न क्या है। हर नबी इस्लाम की तालीम लेकर आया, हर रसूल इस्लाम की तालीम लेकर आया, लेकिन हमारे कैरेक्टर की वजह से लोग बदसर है। अगर हम वाकई इस्लाम पे अमल करें तो लोगों को पता चले कि इस्लाम का हुस्न क्या है। आप लोग कहते हैं इस्लाम तो काटने मारने का मजहब है, मैं कहता हूं ये गलत फहमी है। जो मजहब कच्चे फल को दरख्त से तोड़ने के लिए मना कर दे, वो मजहब इंसान को काटने मारने की इजाजत कैसे दे सकता है। अल्लाह अकबर। लोग आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कहा लोग आज कहते हैं, मेरे नबी ने तो बचा के भी बताया, पढ़ा के भी बताया। और बेटी की जो इज्जत रसूलुल्लाह ने की है, वो इज्जत का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लोग बाप के लिए खड़े होते हैं, मेरे मुस्तफा ने बेटी के लिए खड़े होकर के बताया। अम्मा आयशा कहती है जब सैयदा फातिमा हुजूर से मिलने के लिए आती तो हुजूर उठ करके खड़े हो जाते, बेटी बाप का हाथ चूमती, बाबा बेटी की पेशानी चूमते और कहते फिदा के उम्मी वो भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। बाप के लिए उठ के खड़े होते हुए तो लोगों को देखा गया, लेकिन बेटी के लिए जो उठा है वो मजहब इस्लाम का लाने वाला मुस्तफा जाने रहमत के साथ पैगंबर इस्लाम है। और आप देखें तो सही, किसी की बेटी को वो बात नहीं कही गई, किसी की बेटी को मुकाम नहीं। फातिमा तो बदअतो मिन्नी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी। अगरचे सैयदा के फजाइल में हम पढ़ते हैं, लेकिन शहजादी के लिए कहना फातिमा तो बदअतो मिन्नी मेरी, और अपनी बेटी से पूरी उम्मत को मोहब्बत का हुक्म दिया और उस पर सिला भी दिया। क्या सिला दिया? फरमाया मैंने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, मैंने फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो फातिमा से मोहब्बत करेगा उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। आप कहेंगे अपनी बेटी से इतना प्यार किया, दूसरों की, मैंने कहा दूसरों से भी करके दिखाया। जब हातिम ताई की बेटी रसूलुल्लाह के दरबार में बगैर दुपट्टे के लाई गई, बल्कि यूं कह दूं बेहिजाब लाई गई। ये बहुत प्यारी बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक काफिर की बेटी हातिम ताई की बेटी कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में लाई जाती है, बेहिजाब लाई जाती है। तो अल्लाह के रसूल अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे ढाल करके उसको बाहिजाब करके फरमाते हैं, गोया पैगाम देते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। बेटी ये इस्लाम है, हमने पेश नहीं किया। बड़ी माजरत के साथ, अगर आप परबनी वालों को तकलीफ ना हो तो ये भी आपसे कर्ज कर दूं, हम लोग अपने आलिम की, अपने पीर की, अपने बाप दादाओं की फजीलत तो बयान करते रहे, क्या हमने कभी हुस्न इस्लाम को भी पेश किया? बड़ी माजरत के साथ, बहुत सही है। हमें तो सीरत का बाप भी नहीं पता। वल्लाह कहता हूं खुदा के सबकी कसम, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत अगर लोगों को पता चल जाए तो जो लोग टीवी डिबेट के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की तौहीन कर रहे हैं, उनकी जबान से कभी ऐसे जुमले ना निकले। क्यों? हुजूर को जिसने देखा, दोस्त ने दुश्मन ने, तारीफ करने पे मजबूर। हक है, बेशक बेशक। लोग कहते हैं इकरामा ने इस्लाम कबूल किया, मैंने कहा सबब अबू जहल बना था। इकरामा ने इस्लाम कबूल किया, अबू जहल के बेटे हैं इकरामा। मैंने कहा सबब अबू जहल बना, कहा वो कैसे? मैंने कहा एक बार इकरामा ने पूछा था, अब्बा ये आप जो छुप छुप कर मोहम्मद से कुरान सुनते हैं, तो आप तो कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, हैं? फिर आप इतना छुप कर कंबल सर पे डाल करके क्यों सुनते हैं? पता चला कुरान की लज्जत वो है कि अबू जहल जैसा भी सर पे कंबल डाल के छुप के सुनता था। मेरे अजीज, तुझे अपने हुस्न का पता नहीं है। इंसान जिस घर में रहता है उस घर का हुस्न उसको पता नहीं होता, जो बाहर से देखते हैं उनको पता चलता है।
جس دن اہل خانہ کو اپنے گھر کا حسن پتہ چل جائے وہ کبھی گھر چھوڑ کے جائے نہیں. حضرت بیگم شباسی نے اسی لیے تو کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی خود اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے. آپ کتنے حسین ہو یہ آپ کو نہیں پتا، لوگوں کو پتا ہے. اور یاد رکھنا لوگ غلط پروپیگنڈا اس لیے کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس خون کی ہولی میں روٹی تو لوگ دے دیں گے، بوٹی تو لوگ دے دیں گے، چھت تو لوگ دے دیں گے، لیکن دھماکوں میں، میزائل کے دھماکوں میں، ہنگاموں میں دلوں کا سکون کوئی نہ دے سکے گا. اور اگر دل کو سکون کہیں ملے گا تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام میں ملے گا. اس لیے لوگ لرزہ برندام ہے، لوگ لرزہ برندام ہے آپ کے مذہب سے، چونکہ لوگ سب چیز ہاتھوں سے کما سکتے ہیں لیکن سکون نہیں کما سکتے. جا کے دیکھو ان سونے کی کاروں میں گھومنے والوں کے دلوں کو، ان کے پاس سب ہے مگر سکون نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سکون تو صرف مذہب حق اسلام میں. یہ جو سب ہو رہا ہے، یہ ہڑبنگ جو مچی ہوئی ہے، یہ بے قراری کی وجہ سے. اور بے قراری میں آدمی کچھ بھی بکتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اگر ہم پیش کر دیں، دوست و دشمن سب ماننے پہ مجبور. کوئی کلمہ نہ پڑھے اگر اس کی زندگی، اس کی ہدایت اس کی تقدیر میں نہیں، کم سے کم اس سے نفرت تو ختم ہوگی. ابو جہل سے پوچھا کہ آپ چھپ چھپ کے قرآن کیوں سنتے ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، پربنی والوں گواہ ہو تم اور گواہی دو گے. جب ریاض الدین جیسا غلام رسول عشق رسول میں ڈوب کے قرآن پڑھتا تھا تو کیا ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تھے؟ جب غلام قرآن پڑھتا ہے تو کیفیت یہ بنتی تھی کہ آزاد میدان جسے ہم وادی نور محبت سے کہتے وہ نور کے سما میں ڈوب جایا کرتا تھا. علماء کی گردنیں، مشائخ کی گردنیں فرق ادب سے جھک جایا کرتی تھی. جب غلام رسول قرآن پڑھے تو اتنا کیف آتا ہے. جب صاحب قرآن رسول اللہ خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس وقت کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا. تو ابو جہل نے کہا بیٹا یہ جو ہم چھپ کے قرآن سنتے ہیں نا، یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی غیبی طاقت کا کلام ہے. بیٹے کو صحیح کہا. بیٹے نے کہا ابا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ توجہ کرنا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں سچائی کیا ہے، آپ کو نہیں پتا. آپ ٹی وی میں گم ہو، آپ سیریلوں میں گم ہو، آپ فلموں میں گم ہو، آپ گیمز میں گم ہو، آپ کو حقیقت کی طرف آنے نہیں دیا جاتا، الجھایا جا رہا ہے. اور آپ سوچتے ہیں ہماری محبت ہے لوگوں کے پاس اس لیے گھر بیٹھے پیسہ کماؤ، رمی کھیلو، جوا کھیلو، جو شارٹ ٹائم میں ایزی منی کماؤ. لوگوں کو آپ سے پیار ہوتا تو وہ تمہیں روٹی کپڑا مکان دیتے، وہ تمہیں مفت میں ایجوکیشن دیتے، وہ اپنی اسکولوں سے نکالتے کیوں آپ کو؟ وہ آپ کے بچوں کے ٹیلنٹ سے خوف زدہ کیوں ہوتے؟ اگر آپ سے وہ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہ چلے کہ تمہارے رسول کی شان کیا ہے. لوگ آپ کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں. جیسے ایک ماں جب گھر سے چھپ کے کہیں جاتی ہے بچوں کے ڈر سے کہ بچے ساتھ میں نہ آ جائیں میرے ساتھ، تو کیا کرتی ہے؟ کچھ کھلونے دے دیتے، کھیلو، اور وہ اپنا کام کر دیتی ہے. یہی نا دنیا ہمیں بھی کھلونا دے کر اپنے کام میں لگی ہوئی، اور ہم نادان ہیں کہ کھلونے میں ڈوبے ہوئے. اس وقت تک سوتے نہیں جب تک کہ فلم نہ دیکھیں. خواتین اس وقت تک سوتی نہیں جب تک سیریل نہ دیکھیں. ہنسنے کی بات نہیں. اس گندگی سے نکلو تو اس حسن کا نظارہ کرو، اس صبح کو دیکھو، اس کی تلاش کرو، اس ترقی کی طرف دوڑو جو تمہیں آواز دے رہی ہے، جو تمہاری منتظر ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مستہ کس کے لیے ہے؟ ہم اس کی طرف جانے کی بجائے کھیل میں ڈوبے ہوئے، گندی فلموں میں ڈوبے ہوئے. پوری زندگی کا معیار یہی بنا رکھا ہے، حرام کام، حرام کام، حرام کام. یہی ہے عورتوں پہ باپ کی نظر، یہی ہے کھیل کود، یہی ہے کرکٹ کبڈی، یہی ہے ٹورنامنٹ، یہی ہے. یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. واللہ زندگی کھیل کے لیے نہیں، زندگی بندگی کے لیے ہے.
اگر زندگی میں بندگی ہے تو وہی زندگی ہے، ورنہ سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا، اکرما نے کہا ابا جب وہ غیبی طاقت کا کلام ہے ہم کیوں قبول نہیں کر لیتے، کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے؟ کہا بیٹا سارے اقتدار تو ان لوگوں کے پاس ہے، اگر مسلمان ہو جائیں گے تو رہا سا اقتدار بھی چلا جائے گا۔ اقتدار بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام کو گالی اقتدار کے لیے دے رہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پتا چلا زہر کی بولیاں کیوں بولی جا رہی ہیں، ایک حجاب سے اتنا لرزہ پر اندام ہو، آخر اس حجاب کے پیچھے کون سا حجاب ہے کہ آپ سب کو بے حجاب کرنا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ ارے حجاب میں تو دم گھٹتا ہے۔ میں نے کہا 3 سال سے جو تو حجاب لگا کے پھر رہا تھا اس میں کوئی دم نہیں گھٹ رہا تھا تیرا؟ تو کہا نہیں وہ جراثیم سے بچنا تھا۔ میں نے کہا سن، تیرے نزدیک جان بچانا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ہمارے نزدیک عورت کی آبرو بچانا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک عورت وہی زندہ ہے جس کی آبرو محفوظ، کیا بات ہے، اور جس کی آبرو محفوظ نہ ہو وہ زندہ رہ کر بھی گویا کہ دفن کر دی گئی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں، ارے ہم ہندوستان میں کوئی مدرسے بنانے تھوڑی آئے تھے۔ پہلی بار جب ہمارا قافلہ آیا اس ہندوستان میں، تحقیق کر لو، معلوم ہم تھوڑی مدرسے بنانے ہیں، ہم تھوڑی مسجد بنانے آئے تھے، ہم تھوڑی یہاں اللہ اکبر بظاہر یہ مشن لے کر کے آئے تھے کہ لوگوں کو اپنا بنا لیں گے۔ ایک خط گیا تھا یہاں سے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے داشتہ بنا کے رکھ لیا ہے، میری آبرو بچاؤ۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا تھا میرے نبی کا فرمان ہے بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہم ایک بیٹی کی آبرو بچانے جائیں گے۔ آئے تھے آبرو بچانے، کردار اتنا اچھا تھا کہ لوگ انہی کے ہو کر رہ گئے، ورنہ ہم تو آئے تھے بیٹی بچانے کے۔ کیا بات ہے، بیٹی بچانا ہمارا کام ہے کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی بچایا بھی، بیٹی پڑھایا بھی، اور کیا شان عطا کی اپنی بیٹی کو، کیا شان عطا۔ سب کی نسل بیٹوں سے چلی، تنہا میرے نبی ہے جن کی نسل بیٹی سے چلی۔ فاطمہ تو بعدۃ منی، میں وہ میرے جگر کا ٹکڑا، حضور بڑی بات بتائی۔ تو یہ باتیں اگر کوئی کسی کو بیان کرے گا تو کیا کوئی اسلام کو گالی دے گا؟ ایک عورت